نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مفتی صاحب، کیا نمک سے روزہ کھولنا جائز ہے یا نہیں؟ کھانے پینے کی کسی بھی حلال چیز سے روزے کا کھولنا جائز ہے، البتہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نمک سے روزہ کھولنے کی کوئی خاص فضیلت ہے، تو یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ اگر یہ نظریہ نہ ہو اور کوئی شخص نمک سے روزہ کھولنا چاہے تو کھول سکتا ہے۔ وتر کی باجماعت نماز میں امام صاحب جلدی دعائے قنوت پڑھ کے رکوع میں چلے جائیں اور مقتدی کی دعائے قنوت رہ جائے تو اس بارے میں آگاہ کریں۔ یعنی مقتدی نے دعائے قنوت کا کچھ حصہ پڑھا ہے اور کچھ حصہ اس سے رہ گیا ہے اور امام صاحب دعائے قنوت پڑھ کر رکوع میں جا چکے ہیں، تو ایسی صورت میں مقتدی بھی چھوڑ دے جو اس سے حصہ رہ گیا ہے اور رکوع میں امام کے ساتھ جا کر مل جائے۔ کیا عورت اپنے مخصوص ایام کے دوران موبائل سے دیکھ کر قرآن پڑھ سکتی ہے؟ کئی علماء کہتے ہیں پڑھ سکتی ہے، رہنمائی فرمائیں۔ یہ معلوم نہیں آپ نے کن علماء سے سنا ہے کہ عورت کے لیے ان ایام میں موبائل سے دیکھ کر قرآن پڑھنا جائز ہے۔ بہرحال عورت کے لیے ان ایام میں نہ دیکھ کر قرآن مجید پڑھنا جائز ہے، نہ زبانی پڑھنا جائز ہے۔ یعنی صرف یہ بات نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، ظاہر ہے ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے، لیکن ہاتھ لگائے بغیر زبانی پڑھنا یا موبائل پر دیکھ کر تلاوت کرنا یہ بھی عورت کے لیے ان ایام میں جائز نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کی مسنون دعا کیا ہے؟ روزہ رکھنے کی کوئی ایسی مسنون دعا منقول نہیں ہے۔ بسا اوقات جو ایک دعا بتائی جاتی ہے وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، تو یہ ان الفاظ کے ساتھ کوئی ایسا اس کو پڑھنا سنت نہیں ہے، یہ محض ایک نیت کو مستحضر کرنے کے لیے بتا دی جاتی ہے، تو کوئی ایسی مخصوص دعا نہیں ہے کہ جس کو روزہ رکھنے سے پہلے پڑھنا ضروری ہو۔ کیا منگنی کے بعد ایک مرتبہ بات کرنا اور جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ یہ شریعت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ منگنی ہو تو اس کے بعد بات کرنا ضروری ہو، بلکہ منگنی چونکہ محض نکاح کا وعدہ ہوتا ہے، کوئی نکاح تو نہیں ہوتا، اس لیے منگنی کے بعد جو ہے لڑکے اور لڑکی کا آپس میں اس طرح بات چیت کرنا اور رابطہ رکھنا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ کیا مکینیکل قربانی جس میں پیچھے بسم اللہ اللہ اکبر کی ریکارڈنگ چلتے ہوئے قربانی ہو رہی ہو اس کا کھانا جائز ہے؟ یعنی ریکارڈنگ میں لگا ہوا ہے تکبیر اور مشین جو ہے وہ جو جانور ہے اس کو ذبح کرتی جاتی ہے، تو یہ صورت جائز نہیں ہے اور اس طرح جانور جو ہے حلال نہیں ہوتا، جو ذبح کی شرعی جو طریقہ ہے یہ اس کے مطابق نہیں ہوگا۔ کیا جمعۃ المبارک کو قبرستان جانا سنت ہے؟ سنت تو نہیں کہا جا سکتا کہ ہر جمعۃ المبارک کو انسان قبرستان جائے، البتہ چونکہ قبرستان جانے کی ترغیب آئی ہے شریعت میں اور علماء نے لکھا ہے کہ ہفتے میں ایک دن انسان کو چلے جانا چاہیے، بہتر ہے، اور اس میں بھی افضل دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے، لیکن یہ کہنا کہ ہر جمعہ کو قبرستان جانا سنت ہے یہ بات اس طرح درست نہیں ہے۔ میں اپنے تعلیمی یوٹیوب چینل کی ویڈیوز کے بیک گراؤنڈ میں میوزک لگایا کرتی تھی، اب احساس ہوا کہ میوزک کا استعمال جائز نہیں، اب جن ویڈیوز کے ساتھ میوزک تھا ان کو ڈیلیٹ کرنا چاہتی ہوں، لیکن ویڈیوز بہت زیادہ ہیں تو یہ کام خود نہیں کر سکتی، بلکہ اس کام کے لیے کسی کو ہائر کرنا چاہتی ہوں، لیکن یہ خیال آتا ہے کہ جس سے یہ کام کرواؤں گی جب اس کے کان میں وہ میوزک پڑے گا تو کیا میں گناہ گار ہوں گی، جبکہ میرا مقصد ان ویڈیوز کا اب ڈیلیٹ کروانا ہے، رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیے آپ
جن سے یہ کام کروانا چاہتی ہیں آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ آپ کوشش کریں کہ اس کو سنے بغیر اس کو ڈیلیٹ کریں۔ میرے خیال میں یہ بات آسانی سے ممکن ہے کہ وہ اس میوزک کو نہ سنیں اور ڈیلیٹ کر دیں۔ تو آپ اپنی طرف سے ان کو یہ بات کہہ دیں، اور لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ اپنے اختیار سے سنتے ہیں تو اس کا گناہ آپ پر نہیں ہوگا۔ کیا سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ زمین پر رکھ سکتے ہیں اور اٹھتے وقت ہاتھ بعد میں زمین سے اٹھا سکتے ہیں؟ کیا یہ سنت طریقہ ہے یا نہیں؟ جو صحیح طریقہ ہے سجدے کے لیے جانے کا، تو اس میں پہلے گھٹنے زمین پر رکھے جائیں اور پھر جو ہے وہ ہاتھ زمین پر رکھے جائیں، اور اٹھتے وقت جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھ اٹھائے جائیں اور اس کے بعد پھر گھٹنے اٹھائے جائیں۔ تو یہ جو سوال میں انہوں نے طریقہ لکھا ہے، تو یہ جو صحیح طریقہ ہے اس کے برخلاف لکھا ہے۔ جیسے میں نے بتایا اس طرح کرنا چاہیے۔ کیا عورت کا گھر میں اعتکاف کرنا جائز ہے؟ جی، عورت گھر میں اپنے لیے ایک کمرہ مختص کر لے اور اس میں اعتکاف کرے تو اعتکاف اس طرح کر سکتی ہے۔ کیا جمعۃ المبارک کہنا بدعت ہے جبکہ جمعہ سب دنوں کا سردار ہے اور مبارک دن ہے؟ جی نہیں، جمعۃ المبارک کہنا کوئی بدعت کی بات نہیں ہے۔ جمعہ بالکل ایک برکت والا دن ہے اور فضیلت والا دن ہے، تو اس لیے اگر جمعۃ المبارک کہا جائے تو اس میں کوئی بدعت کی بات نہیں ہے۔ مجھے 3 ماہ کی تنخواہ نہیں ملی، کیا اس پینڈنگ تنخواہ پر زکوٰۃ ہوگی؟ جی، اگر آپ کا سال مکمل ہو چکا ہے زکوٰۃ کا اور آپ کی 3 ماہ کی تنخواہ جو ہے ابھی تک جو محکمہ ہے اس نے ادا نہیں کی، تو اس کی زکوٰۃ پھر آپ پر ادا کرنا ابھی لازم نہیں ہوگا۔ اگلے سال اگر اس میں سے جب سال پورا ہوگا اس میں سے اگر کچھ بچے گا تو آپ اس کی زکوٰۃ دے دیں، ورنہ بہرحال اگر ابھی سال پورا جب ہوتا ہے اور یہ تنخواہ اس وقت تک نہیں ملتی تو اس کی زکوٰۃ آپ پر لازم نہیں ہے۔ مفتی صاحب، کیا حاملہ عورت کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن رکھے تاکہ کمزوری نہ ہو؟ ڈاکٹرز بولتے ہیں کہ اللہ نے روزہ کی چھوٹ دی ہے تو کیوں رکھیں؟ آپ بتائیں دین کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، یہ کہنا کہ حاملہ عورت کے لیے ہر حال میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ البتہ اگر حاملہ عورت کو اپنے اوپر یا اپنے بچے کی جان پر اندیشہ ہو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اتنی کمزوری ہو جائے گی کہ مثلاً بچے کی جان کو خطرہ ہوگا، تو ایسی صورت میں پھر روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ تو یہ یعنی کہ ہر حاملہ عورت کے اعتبار سے یہ بات مختلف ہوگی۔ اس کو ایک عام حکم بنا کر یہ سمجھنا کہ ہر حاملہ عورت کے لیے بس روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ میں یونیورسٹی کی طالبہ ہوں اور یونیورسٹی کے مختلف تفریحی ٹرپس جاتے رہتے ہیں جس میں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے جاتے ہیں۔ اگر مجھے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو بلکہ اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے ارادے سے جانا چاہوں تو جا سکتی ہوں یا نہ جانا بہتر ہے؟ لڑکے اور لڑکیوں کے اکٹھے ٹرپس میں جانا شرعاً بالکل ناجائز ہے۔ آپ کو فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، اس سے شریعت کے اس حکم پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بالکل ناجائز اور گناہ ہے، اور یہ کہنا کہ میں اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے ارادے سے جانا چاہوں تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے ارادے سے انسان جائے تو جائز طریقے سے جائے، گناہ اور حرام میں مبتلا ہو کر نہ جائے۔ تو بہرحال یہ مخلوط قسم کے جو ٹرپس ہیں ان میں اس طرح جانا یہ بالکل ناجائز ہے۔ کسی سفر یا گھر کے کام کی وجہ سے کہیں جانا پڑے اور راستے میں نماز کا وقت آ جائے تو خواتین نماز کے لیے کیا کریں؟ عموماً مساجد میں خواتین کی نماز کی الگ جگہ نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں جب مرد نماز پڑھ کر مسجد سے جا چکے ہوں تو کیا اس مسجد میں عورت نماز پڑھ سکتی ہے؟ جی، نہ صرف پڑھ سکتی ہے بلکہ پڑھنا ضروری ہے۔ یعنی اور کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر وہ بالکل علیحدہ سے نماز پڑھ سکے، تو مسجد میں ہی نماز پڑھے
اور اس کا اہتمام کر لیں کہ جب مرد نکل جائیں تو پھر ایک کونے میں نماز پڑھیں۔ نماز اس وجہ سے بالکل نہ چھوڑیں کہ خواتین کے لیے علیحدہ جگہ نہیں بنی ہوئی، تو وہی جو جگہ ہے، جو عمومی جگہ ہے جہاں مرد بھی نماز پڑھتے ہیں، وہیں پر ایک طرف نماز بہرحال پڑھیں۔ میرا نکاح ہوا ہے لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی، ایسی صورت میں کیا میں اپنی زوجہ سے بات کر سکتا ہوں؟ ہمیں گناہ تو نہیں ہوگا ایسے بات کرنے میں؟ شرعاً اس میں گناہ کی کوئی بات نہیں ہے کہ جب آپ کا نکاح ہو چکا ہے تو آپ اپنی زوجہ سے بالکل بات بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے جو ایک معاشرے میں طریقہ کار ہوتا ہے اور خاندانوں میں جو ایک رواج ہوتا ہے تو اس کی بھی رعایت رکھنی چاہیے، یعنی کہ جو لڑکے اور لڑکی کے اولیاء ہیں تو ان کو جو ان کی طرف سے ایک طریقہ کار مقرر ہے اس کے مطابق اور اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اس قسم کے معاملات ہونے چاہیے۔ باقی شرعی اعتبار سے جو ہے کوئی اس میں گناہ کی بات نہیں ہے۔ کیا تراویح کی نماز میں عورت قرآن دیکھ کر پڑھ سکتی ہے جبکہ وہ حافظ نہیں ہے؟ جی، حافظ ہو یا نہ ہو، قرآن مجید کو دیکھ کر نماز میں پڑھنا یہ شرعاً درست نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص قرآن مجید کو دیکھ کر نماز پڑھے تو اس سے نماز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ مدرسے کو زکوٰۃ دینا تو جائز نہیں ہے، لیکن محتمم صاحب کہتے ہیں کہ میں زکوٰۃ کسی غریب سے قبول کر کے پھر مدرسے کو دوں گا، اس مسئلے پر رہنمائی فرمائیں۔ یہ بات کہنا کہ مدرسے کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، یہ اس طرح درست نہیں ہے۔ زکوٰۃ مدرسے میں دی جا سکتی ہے، بس اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ آپ جس مدرسے میں یا جس ادارے میں زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس ادارے کے جو انتظامیہ ہے اور جنہوں نے زکوٰۃ کا اور دیگر اموال کا نظام جو ہے اس کو چلانا ہے تو انہیں زکوٰۃ کے مسائل بھی معلوم ہوں اور ان کی دیانت پر آپ کو اعتماد ہو اور ان کو بتا دیا جائے کہ جی یہ زکوٰۃ کا مال ہے، تو پھر ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کے گھر راشن یا ضرورت کی کوئی چیز لی، اب اس کو پہنچانے کے لیے رکشے یا سوزوکی کا کرایہ لگے گا، کیا وہ بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے دے سکتے ہیں؟ جی نہیں، زکوٰۃ کے پیسوں سے رکشے یا سوزوکی کا کرایہ نہیں دیا جا سکتا، یہ آپ کو علیحدہ سے دینا ہوگا۔ زکوٰۃ صرف اتنی ہی ادا ہوگی کہ جتنی مالیت کا راشن جو ہے آپ نے غریب تک پہنچایا ہے۔ روزہ اور نماز میں سفر کے احکامات یکساں ہیں؟ مثال کے طور پر سفر کی حدود و قیام وغیرہ، چونکہ آج کل سفر بہت سال ہیں تو کیا احکامات میں ویسی ہی نرمی ہے؟ یعنی دیکھیں، اس اعتبار سے یکساں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو شرعی سفر ہے اس کی جو تعریف نماز کے حوالے سے ہے وہی روزے کے حوالے سے بھی ہے۔ یعنی ایک شخص اگر اپنے علاقے سے 48 میل کا ارادہ کر کے نکل جاتا ہے تو اب وہ مسافر سمجھا جاتا ہے، اور نماز کے لحاظ سے بھی جو احکام ہیں سفر کے وہ لاگو ہو جاتے ہیں، اور روزے کے احکام اعتبار سے بھی جو سفر کے احکام ہیں وہ بھی اس پر لاگو ہو جاتے ہیں، تو اس اعتبار سے یکساں ہیں۔ اور باقی یہ ہے کہ سفر میں چونکہ آسانی ہے آج کل، اس سے فرق نہیں پڑتا، بس شرعی اعتبار سے جب وہ سفر ہے جس کی میں نے بتا دی تفصیل کہ 48 میل کی نیت کر کے انسان جب اپنے شہر سے، اپنے گاؤں سے، اپنی بستی سے نکلے تو وہ مسافر ہے، چاہے وہ کسی آرام دہ سواری پر سوار ہو یا سفر میں مشکلات بھی ہوں، بہرحال سفر کے احکام لاگو ہوں گے۔ اگر عورت کی بھویں درمیان سے بہت زیادہ ہوں، آپس میں جڑی ہوں، تو کیا درمیان کے بال کاٹ سکتی ہیں؟ جی، یہ مسئلہ پہلے بھی گزرا تھا کہ بھووں کو فیشن کے لیے باریک کرنا یہ تو شرعاً ناجائز ہے، سخت گناہ ہے، لیکن اگر وہ غیر معمولی طور پر بڑی ہوئی ہوں، نارمل جو ان کی مقدار ہے اس سے بڑھ گئی ہوں، تو ان کو کاٹ کر اپنی نارمل حد تک برابر کرنا اس کی شرعاً اجازت ہے۔
غیر قانونی طریقے سے باہر ملک ملائیشیا وغیرہ جا کر کمائی کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو قانون کی خلاف ورزی کا تو اس صورت میں گناہ ہوگا، البتہ اگر باہر ملک جا کر جو کمائی کی جا رہی ہے جس طریقے سے وہ کوئی جائز طریقہ ہے، کوئی جائز ملازمت کی جا رہی ہے یا کوئی جائز کاروبار کیا جا رہا ہے، تو اس ملازمت کی تنخواہ کو یا اس کاروبار سے حاصل ہونے والے نفع کو بہرحال ناجائز نہیں کہا جائے گا، لیکن جو غیر قانونی طریقے سے گئے ہیں تو اس کا گناہ ہوگا۔ مفتی صاحب روزے میں مسواک کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ بعض مسواک میں ذائقہ ہوتا ہے، روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے، اگرچہ اس کا کوئی ذائقہ آتا ہو، اس سے اگر کوئی وہ نکلتا ہے رس بسا اوقات مسواک سے تو اس کو تھوک دیا جائے اور باقی مسواک کرنا جائز ہے۔ کیا قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے سر کو ڈھانپنا ضروری ہے؟ مرد اور عورت دونوں کے لیے بتا دیں۔ کوئی شرعاً ایسا ضروری تو نہیں ہے کہ اگر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سر کو نہ ڈھانپا جائے تو گناہ ہوگا، البتہ زیادہ ادب والی صورت اور بہتر صورت یہی ہے کہ خاتون خاص طور پر جب تلاوت کرے تو اپنے سر کو ڈھانپ کر کرے، اس میں زیادہ ایک ادب والی صورت کو اختیار کرنا ہے، اور ایسے اعمال اور عبادات کو کرتے ہوئے بہتر یہی ہوتا ہے کہ جتنی ادب والی حیت اور کیفیت انسان اختیار کرے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر کوئی خاتون یا مرد سر کو ڈھانپے بغیر قرآن مجید کی تلاوت کرے تو یہ گناہ ہے یا تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ آج کے سوالات ختم ہوئے۔ آپ میں سے اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو کمنٹس میں سوال کر سکتا ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔